أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 ہم نے تلاوت کی ہے. ان دو آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی بری خصلتوں میں سے ایک بری خصلت کا بیان فرمایا ہے. وہ بری خصلت جو یہاں پر یہود کی بیان ہوئی ہے وہ ہے ان کی طرف سے مقدس شخصیات کی نفسیاتی طور پر توہین کرنا، یعنی ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا یا ایسی صفات کو بیان کرنا یا ایسی بات کرنا کہ جس سے ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر سننے والے کو تکلیف ہو، اذیت کا سامنا کرنا پڑے. یہ جو نفسیاتی تکلیف پہنچانے کا سلسلہ ہے، یہ جو نفسیاتی طور پر مقدس شخصیات کی توہین، بے ادبی اور گستاخی کا جو سلسلہ ہے، یہود کی طرف سے یہ پہلے بھی دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ حرکت کرنا نہ چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ان لوگوں نے نفسیاتی طور پر مشتبہ الفاظ کے ذریعے سے یا مترادف یا ذو معانی الفاظ کے ذریعے سے پکار کر، بلا کر، مخاطب کر کے تکلیف پہنچائی، اور اسی تکلیف کا، اسی قباحت کا، اسی برائی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب ان دونوں آیات کا پہلے ترجمہ پڑھیں گے، پھر ان کی تشریح کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان، بات چیت کے وقت، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے راعنا نہ کہا کرو، راعنا نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہا کرو اور خوب سن رکھو یہ بات کہ انظرنا کہنا ہے، راعنا نہیں کہنا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. خطاب کس کو کیا؟ اہل ایمان کو. اور کس نام سے خطاب کیا؟ ایمان کی صفت کے ساتھ. ایمان کی
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دو طرح کے خطاب فرمائے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. یعنی وہاں پر تمام لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس کہہ کر. اس کے بعد مخصوص لوگوں کو خطاب کیا تو یا بنی اسرائیل کہا. کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو خطاب کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا. اب بات کو سمجھیے گا، اس سے پہلے تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو، اس وقت کے مومنین کو ایمان کی صفت کے ساتھ نہیں پکارا، ایمان کی صفت کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء کو مخاطب فرمایا کرتے تھے. یا موسیٰ، یا ہارون، یا داؤد، یا سلیمان، یا یحییٰ، یا عیسیٰ وغیرہ. انبیاء کو مخاطب کرتے اور انبیاء کو نام لے کر مخاطب ہوتے اور پھر ان کو حکم کرتے کہ وہ پیغام آگے اپنے ماننے والوں کو پہنچاتے ہیں. ذرا بات کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں کبھی بھی امتیوں کو، امت کے اندر نیک لوگوں کو خطاب نہیں کیا، امتیوں کو یا امت کے نیک لوگوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ماضی میں انبیاء کو مخاطب فرمایا، حکم دیا اور پھر کہا یہ حکم اپنے ماننے والوں کو پہنچا دیجیے. یہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی ایک خصوصیت بیان ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس امت کا ایک شرف ہے، اس امت کا ایک اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب ایک دفعہ نہیں کیا. قرآن مجید میں یہ والا خطاب یا ایھا الذین آمنوا 88 دفعہ ہے. کتنی دفعہ؟ یعنی 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی صفت ایمان کو مد نظر رکھ کر مخاطب فرمایا، اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، فقیہ امت کہا جاتا ہے ان کو، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسا کہ سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور سب سے بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ 3 عبداللہ، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا. پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جب قرآن پڑھو اور قرآن میں یہ آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ لفظ آئے نا تو اس وقت پورے دھیان سے، پوری توجہ سے، پورے غور و فکر سے ان الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور اس لیے متوجہ ہوا کرو اور یہ سوچ کر متوجہ ہوا کرو کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب بنایا ہے. پھر مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کیوں خطاب کیا ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ ایک صفت ہے ایمان. دیکھیے جب ایک کلاس میں استاد پڑھاتے ہوں یا ایک والد کے 4 5 6 بچے ہوں، وہ والد اپنے بچوں کو یا وہ استاد اپنے شاگردوں کو اجتماعی طور پہ ایک بات کہے کہ بھائی دیکھو جو میرا سب سے زیادہ حکم مانے گا، جو میری سب سے زیادہ فرمانبرداری کرے گا، میں اپنے خاص کام اسی سے لوں گا. ٹھیک ہے. اب سلسلہ چلتا جائے، استاد کا بھی والد کا بھی. ایک دن استاد یا والد اپنے شاگردوں میں سے یا اپنے بچوں میں سے
یہ یوں مخاطب کر کے کہے کہ جو میرا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے نا، جو میرا سب سے زیادہ فرمانبردار ہے، اطاعت گزار ہے، وہ یہ سامنے والا ہے۔ تو آپ میرے سب سے زیادہ مطیع اور فرمانبردار ہو، تو میرے مطیع، میرے فرمانبردار، میری اطاعت کرنے والے آپ میرا یہ کام کر دو۔ آپ یقین کریں کہ اس کو ان الفاظ کے ساتھ کہنا یہ اس کام کے اندر مزید جذبہ پیدا کرنے کی ایک ترغیب ہے کہ اتنی اچھی صفت کے ساتھ اس کو پکارا گیا ہے، اتنی اچھی صفت کے ساتھ ان کو پکارا گیا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں مولانا قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عافیت اور ایمان والی زندگی ان کو دراز عمر نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ جو ہے وہ طلباء پر اور بہت سارے شاگردوں پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت مزاج سمجھے جاتے تھے، اور اس قدر سخت مزاج سمجھے جاتے تھے کہ بالعموم وہ طلباء کو نام لے کر بھی نہیں پکارتے تھے، یعنی ایک مخصوص ان کا ایک فقرہ ہوتا تھا، اس مخصوص فقرے کے ساتھ وہ بلاتے تھے اور بڑے کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں بلایا کرتے تھے۔ تو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ قاری صاحب بہت سخت مزاج ہیں، اور وہ قاری صاحب کے نام سے مشہور تھے، عالم دین تھے اور صاحب علم تھے ماشاءاللہ۔ ایک روز رات کے وقت تقریباً 1:30-2 بجے کا وقت تھا، ہم اپنی کلاس میں صبح امتحان پیپر تھا تو امتحان کی تیاری کرتے ہوئے رات بھر مطالعہ کرتے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ تو دوران تکرار کہتے ہیں کہ جو پڑھا ہوا ہے اس کا ایک آدمی ذکر کرتا ہے اور باقی لوگ سنتے ہیں تکرار۔ تو ایک آدمی تکرار کروا رہا تھا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو کافی دیر تک سلسلہ چلتا رہا ہمارا، ہمیں نہیں اندازہ کہ کوئی ہماری گفتگو سن رہا ہے باہر یا نہیں۔ سردی کے ایام تھے، دروازے وغیرہ بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ تو کچھ لمحات کے بعد یا پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد وہ کتنی دیر کھڑے رہے، تو انہوں نے میرا نام لے کر کے پکارا، اور عجیب انداز تھا اس دن۔ تمام 13 بچے تھے اور 13 طلباء تھے، اور 13 کے 13 نے یہ سنا، اور انہوں نے میرا نام لے کر کے ساتھ بیٹا کہا، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ یعنی حیرانی کی بات یہ تھی کہ استاد محترم نے آج اپنے مخصوص فکرے کے ساتھ نہیں بلایا، بلکہ نام لے کر کے پسے پردہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نام لیا، ساتھ بیٹا بھی کہا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت صرف مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ ہم 13 کے 13 طلباء کو انتہا درجے کی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمام انسانیت میں، اولین و آخرین، پہلے والوں میں سے بھی اور موجود لوگوں میں سے بھی، جو سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے بتلا دیا کہ تم میرے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، سب سے زیادہ میرے محبوب ہو، سب سے زیادہ میرے قریب ہو، میری بات تو سنو، ہے کہ نہیں؟ تو جب یوں کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے تو جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ سنتے ساتھ ہی پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، اور ان کے اندر ترغیب پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا کہ اب جو کام ہمیں بتایا جا رہا ہے، اب جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اب جو آرڈر کیا جا رہا ہے، اس آرڈر کو بالکل اسی طرح ماننا ہے جس طرح کیا جا رہا ہے، اور شوق کے ساتھ، شغف کے ساتھ، لگن کے ساتھ ماننا ہے۔ تو یہ آمنو یا الذین آمنو کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے بندے میرے حکم کو شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مان لیں، بات سماغی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ دوسرا، قرآن مجید میں اسی سورت کے مبارکہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے نہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اب اردو میں اس بات کے لیے کہ شدت محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ عشق، کہ فلاں عاشق ہے، عشق الہی میں مستغرق ہے، اللہ کے عشق میں جو ہے وہ فلاں مجذوب ہو گیا ہے، فلاں نے
دنیا و مافیا کو ترک کر دیا ہے اور وہ اس قدر اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ عشق حقیقی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل عشق مجازی کو عشق حقیقی کا رنگ دیا جاتا ہے، یہ علیہ باللہ ہماری بہت بڑی کمزوری اور کوتاہی ہے۔ ہم نے اس پہ ڈرامے، اس پہ فلمیں اور اس پہ چیزیں بنانا شروع کر دی، اسٹوریاں، کہانیاں کہ فلاں شخص فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ فلاں بزرگ وہ فلاں جو ہے وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عاشق گزرا، عاشق مجازی کسی عورت کا، کسی لیلا کا عاشق گزرا، اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات نہیں ہو، مجھے عشق مجازی میں پتہ ہی نہ چل سکا کہ تم نماز پڑھ رہا، تجھے عشق حقیقی میں پتہ چل گیا کہ میں آگے سے گزر رہا ہوں۔ اس طرح کی کہانیاں گڑی گئی، سب من گڑت باتیں، سب ذہن رکھیے گا، یہ صرف اور صرف لوگوں کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا نمازی کو نہ پتہ چلنا یہ خام کبھی ہو سکتا ہے، ورنہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نمازی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو یہ کباہت والی بات نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ نمازی کے آگے سے کچھ لوگ گزریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کر رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا نمازی کے آگے سے گزرے گا تو نمازی کی نماز خراب ہو جائے گی، یا اس کا عشق کمزور ہے، یا اس کی محبت کمزور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ یہ دنیا کو آخرت پر یا عشق مجازی کو عشق حقیقی پر ترجیح دینے والی بات ہے، یا اس کو بڑھوتری دینے والی بات ہے۔ سمجھانے کے بے شمار اور انداز ہو سکتے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کبھی بھی غلط باتوں سے نہیں سمجھانا چاہیے۔ بہرحال تو عشق، اس کا معنی ہوتا ہے شدت محبت، شدت انتہا درجے کی محبت۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، انتہا درجے کی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا دوسرا فائدہ یا دوسرا مقصد یا دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ بہت زیادہ عشق کرنے والوں کو، اپنے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والوں کو اس محبت کے لفظ سے پکاروں، اس عشق کے لفظ سے پکاروں، اور اس حب شدید کے لفظ سے پکاروں، تاکہ وہ فریفتگی کے ساتھ، فریفتہ ہو کر کے میری بات کو سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں۔ اب اس کا وہ ترجمہ جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں بنتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اے مجھ سے عشق کرنے والوں، اے مجھ سے، اے میرے عاشقو میری بات تو سنو۔ اب جب اللہ فرما دیں کہ اے میرے عاشقو، یعنی یہ بھی عاشق، وہ بھی عاشق، وہ بھی عاشق، جس نے کلمہ پڑھا وہ عاشق، تو کتنی زیادہ اس کے دل میں قدر و منزلت اللہ کے حکم کی بڑھے گی کہ میں اس حکم کو جو ہے پورا کرنے کی عرض میں کوشش کروں۔ مجازی عشق کے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا جی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو عشق حقیقی کے واقعات تو اس سے کئی زیادہ ہونے بھی چاہیے اور حقیقت مند ہے بھی۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا معنی اے مجھ سے عشق کرنے والے لوگوں، اے میرے عاشقوں۔ تیسرا معنی، تیسری وجہ، تیسرا سبب یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا، دیکھیے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضابطے کی اطاعت اور ایک ہوتی ہے محبت کی اطاعت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک استاد اپنے شاگردوں کو ایک آرڈر کرتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ جو صفحے ہیں ان صفوں کو لپیٹو اور لپیٹ کر اچھی طرح لپیٹ کر ایک کنارے میں رکھ دو۔ اب دو طالب علم ہیں، ایک طالب علم وہ ہے کہ جس کے دل میں استاد کی بڑی قدر ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، اور دوسرا شاگرد وہ ہے کہ جو محض حکم کو مانتا ہے، بس اس درجے کی محبت نہیں ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک طالب علم فارمیلٹی پوری کرے گا، ایک کیا کرے گا؟ فارمیلٹی پوری کرے گا، اور وہ صرف اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا جو حکم دیا گیا ہے، کہ کہیں استاد مارے نہ، ڈانٹے نہ، ناراض نہ ہو جائے، کلاس نہ نکال دے، بس وہ اس حکم کو پورا۔ اور دوسرا محبت کی نگاہ سے جیسا استاد نے کہا ہے بعینہ مان کر پورا کرنا ہے۔ یہ جو اندر اس کے قلق موجود ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، سب کہیں ٹیڑھی نہ ہو، سب کہیں مطلب رکھنے میں غلطی نہ ہو، سب
ساری چیزیں اس کے ذہن میں کیا بتلاتی ہیں کہ اس کو حکم دینے والے سے محبت ہے. حکم دینے والے سے کیا ہے؟ اب اطاعت اس نے بھی کی ہے، اطاعت اس دوسرے نے بھی کی ہے، لیکن دونوں کی اطاعت میں فرق ہے. دونوں کی اطاعت میں فرق کیا ہے کہ اگر کام زیادہ ہوتا، کام مشکل ہوتا، تو جو ضابطے کی اطاعت کرنے والا ہے وہ تھک جاتا، مشکل کام کو چھوڑ دیتا. لیکن محبت کرنے والا اس کام کو نہ چھوڑتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، لیکن وہ چھوڑتا نہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے، اس کے دل میں محبت ہے. یہی فرق ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ تم تو مجھ سے ضابطے کی اطاعت کرنے والے، یعنی میری ضابطے کی اطاعت کرنے والے نہیں ہو، بلکہ مجھ سے محبت کا تعلق اور رشتہ رکھتے ہو. اس لیے تمہاری اطاعت محبت والی ہونی چاہیے، ضابطے والی. ضابطے والی اطاعت تو پتھر کرتے ہیں، ضابطے والی اطاعت تو جانور کرتے ہیں، ضابطے والی اطاعت تو نباتات کرتے ہیں، شجرات کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز میرا حکم مانتی ہے، ہر چیز میری اطاعت کرتی ہے. اگر اطاعت شعاری نہیں کرو گے، یعنی عام چیزیں اطاعت شعاری نہیں کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی حیثیت کو، ان کی ساخت کو، ان کی جو ہے وہ بناوٹ کو تبدیل فرما دیں گے. لیکن انسان خاص طور پہ مومنین وہ ہیں کہ جن کی طرف سے اطاعت کا جو پہلو ہے یہ ضابطے کا پہلو نہیں، ضابطے کی اطاعت نہیں، بلکہ کس کی اطاعت ہے؟ محبت والی اطاعت ہے. اور جو محبت والی اطاعت ہوا کرتی ہے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس میں مشقتیں نہیں ہوتی، اس میں مشقتوں کو جینا جاتا ہے، تھکاوٹ کو برداشت کیا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندو، تمہاری حیثیت دوسروں سے مختلف ہے، تمہاری حیثیت دوسروں سے مختلف ہے. دوسروں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جبراً اکراہاً بھی مان لیتے ہیں، لیکن تم نے اس حکم، کسی بھی حکم کو جبر نہیں سمجھنا، کسی بھی حکم کو اکراہاً نہیں سمجھنا، بلکہ ہر حکم کو اطاعت کے جذبے سے کرنا ہے، محبت کے جذبے سے کرنا ہے اور عشق کے جذبے سے کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز کہ تم کامیاب ہی کامیاب. ٹھیک ہے جی. تو یا ایھا الذین آمنو کہنے کی یہ کچھ وجوہات. اب حکم کیا دیا گیا؟ پہلا وہ حکم یہ ہے، دیکھیے، مشتبہ الفاظ سے بچنے کی کوشش کرو، مشتبہ الفاظ استعمال نہ کرو. یعنی ہم اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ نہ منتخب کریں، ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس کا ایک معنی صحیح ہو، یعنی جس لفظ کا ایک صحیح معنی ہو، ایک غلط معنی ہو. ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. ہاں، ایسے الفاظ کہ جس کے کئی معنی ہوں لیکن وہ معنی غلط نہ ہو، ان میں سے کوئی غلط معنی ہو، پھر اس لفظ کا استعمال کرنا درست ہے. پھر اس لفظ کا استعمال کرنا، جیسے العین، عین ایک لفظ ہے، اس لفظ کے بہت سارے معنی ہیں. اس کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کا معنی چشمہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس لفظ کا کوئی آدمی استعمال کرتا ہے آنکھ کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، چشمے کے لیے استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کنویں کے لیے استعمال کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک معنی درست ہوتا ہے، ایک معنی غلط ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مشتبہ الفاظ، یا اس کو کہتے ہیں ایسے الفاظ کہ جو ذو معنی ہو، یعنی جس کے دو تین چار معنی ہو، لیکن ایسا معنی اس میں پایا جائے کہ جو معنی خرابی کا باعث ہو، کسی مذمت کا پہلو اس سے نکلتا ہو، کسی غلط مطلب کا پہلو اس سے نکلتا ہو، تو پھر اس لفظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس کا چناؤ درست نہیں. مثال کے طور پر احادیث میں کئی ایسی مثالیں آتی ہیں. مثال کے طور پر توجہ کیجیے گا، رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا دل خراب ہو رہا، جیسے دل کا متلانا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ اس میں جیسے وامٹنگ کی کیفیت ہوتی ہے، فرمایا کہ کسی آدمی کی ایسی کیفیت ہو تو وہ یوں نہ کہے کہ خبوثت نفسی، میرا نفس خبیث ہو گیا، یوں نہ کہے. حالانکہ اس کے معنی بھی یہ لفظ بھی آتا ہے کہ میرا نفس، میرے جی خراب ہو گیا، میرا جی خراب ہو گیا، کہہ رہے ہیں دل خراب ہو رہا ہے. تو خبوثت نفسی اس کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کرے لفیثت نفسی، میرا دل
گندا ہو گیا، یعنی میرا دل پر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یہ لفظ استعمال کریں۔ حالانکہ لفظت اور خبوثت دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، ایک جیسا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ خبوثت کا ایک معنی خراب ہونا ہے اور ایک معنی نجس ہونا بھی ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ اس کا اچھا معنی بھی ہے اور اس کا برا معنی بھی۔ تو اس کے اندر چونکہ برا معنی بھی موجود ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ خبوثت استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ منع فرمایا کہ خبوثت کا لفظ استعمال نہ کرو۔ ایسے ہی ایک لفظ ہوتا ہے عبد، اس کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے غلام، اس پر اطلاق ہوتا ہے وہ جو زر خرید ہوتا ہے اس کو عبد کہتے ہیں، وہ جو عورت ہوتی ہے زر خرید اس کو کہتے ہیں اما، باندی، ٹھیک ہے، لونڈی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آقا اپنے غلام کے متعلق یوں نہ کہے کہ عبدی، میرا بندہ، بلکہ وہ لفظ استعمال کرے فتایا، میرا غلام۔ اب فتح اور عبد ان کا دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، دونوں کا معنی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فتح کا معنی صرف اور صرف غلام ہے، لیکن عبد کے معنی میں غلامی مجازی بھی ہے، غلامی حقیقی بھی ہے، غلامی حقیقی۔ تو اب اگر کوئی آدمی اگر اپنے غلام کو کہے کہ عبدی، اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ میں دنیاوی طور پر، عارضی طور پر، مجازی طور پر مالک، اور یہ مجازی طور پر میرا غلام، یہ معنی بھی موجود ہے، اور حقیقی معنی کی تشبیہ بھی موجود ہے، یعنی شبہ بھی موجود ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے اور سننے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے اور اپنے غلام کو اپنا عابد سمجھ رہا ہے، یعنی گویا کہ اپنے آپ کو معبود کہہ کر کے اللہ کے مقام پہ پہنچا رہا ہے، تو شبہ موجود ہے نا، تو اس لیے مشتبہ الفاظ سے روکا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے انگور کو الکرم کے لفظ سے پکارنا یا یاد کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو لکھنے سے، اس کو بولنے سے منع کیے گئے۔ الکرم کا معنی کیا ہے؟ سخاوت، فیاضی، اچھائی، خوبی۔ لا تقولوا العنب الکرم، کہ تم عنب کو، انگور کو کرم مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم یہ صفت ہے کس کی؟ یعنی اس صفت کے معنی اچھائی کے ہیں، اس صفت کے معنی فیاضی کے ہیں، اس صفت کے معنی سخاوت کے۔ اب اگر تم انگور کو اس لفظ، اس اچھے لفظ کے ساتھ یاد کرو گے تو پھر جو انگور سے کشید کیا جاتا ہے یعنی شراب، اس شراب کو بھی لوگ کہیں گے کہ میں نے تو اس کو کرم سے لیا ہے، میں نے اس کو کیسے لیا ہے؟ کرم سے لیا ہے، اور کرم کریم سے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے یہاں پر اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا گیا کہ لا تقولوا العنب الکرم، یہ عنب کو کرم مت کہو، یعنی کرم مت کہو، عنب کو، انگور کو فیاضی اور بزرگی کے لفظ کے ساتھ مت یاد کرو۔ یہ ایک قسم کی اشتباہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ تین مثالیں میں نے آپ کو حدیث سے دی۔ اب سنیے یہودی کیا کرتے تھے۔ یہودی یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، کس بات کی طرف؟ جب آپ کو مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، آپ ہماری بات سنیں، آپ ہماری طرف دھیان دیں، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالیں، ان مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعنا۔ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ راعنا کے ایک معنی یہ ہے کہ راعنا ہماری رعایت کرے، راعنا ہماری رعایت کیجیے، اور اس کا دوسرا معنی جب اس کو تھوڑا سا کھینچ کر، تھوڑا لمبا کر کے بولا جائے، راعینا، راعینا، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے، یا راعن اگر ہو یہ لفظ اصل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ بیوقوف، احمق۔ بس باقی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یوں کہتے کہ راعنا، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دھیان دیجئے، تو اصل میں وہ یوں نہیں کہنا ہم چاہ رہے ہوتے تھے، بلکہ وہ اپنی مخصوص عادت کے مطابق لفظ کا ایسا چناؤ کرتے، لفظ کا ایسا استعمال کرتے کہ جس میں حقیقتاً وہ رسول اللہ کو گالی دیتے تھے، لفظ میں حقیقتاً کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کو گالی دیتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
ایک دفعہ ایک شخص کو یعنی یہودی کو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا کہ راعنا، اے محمد ہماری طرف دیکھیے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انتہائی غضب کا اظہار کیا اور غصے کا اظہار کیا، فرمایا آئندہ اگر یہ لفظ استعمال کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہم اندازہ کیجیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، وہ اصل میں ان کے ساتھ بہت بات کی تھی نا، وہ جانتے تھے کہ اس لفظ کو کس انداز میں بول رہے ہیں، اس انداز میں بولنے کا مقصد کیا ہے۔ بولنے کا مقصد حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بولنے کا مقصد ہی حضور کی توہین، حضور کی گستاخی، حضور کی بے ادبی اور حضور کو گالی دینا مراد ہے۔ اس لیے ان کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ آئندہ اگر یہ لفظ استعمال کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ الفاظ استعمال کیا۔ اب ان کو دیکھا، ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں تو قطعاً کو گالی نہیں تھی، مسلمانوں کے ذہن میں قطعاً کو بے ادبی اور گستاخی نہیں تھی، وہ تو اپنی طرف دیکھنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف رعایت پانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، ہماری بھی رعایت کیجیے یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی دیکھیے، ہماری طرف بھی توجہ کیجیے۔ وہ تو یہ لفظ استعمال کرتے، لیکن یہودی اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر کہتے تھے اور اس کا معنی وہ گالی لیتے تھے اور اس کا معنی وہ بے ادبی اور گستاخی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا قولوا راعنا، اے ایمان والو، اے میرے عاشقو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے میرے حکم کو جذبہ اطاعت کے ساتھ ماننے والو، محبت کے ساتھ اطاعت کے جذبے سے سرشار لوگوں، میری بات سنو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہنا، راعنا یہ گویا کہ یہ اس بات کی طرف ہمیں تنبیہ کی گئی کہ آئندہ آپ نے اپنی زندگی میں مشتبہ الفاظ کو استعمال نہیں کرنا، جس کی میں نے تفصیل سے وضاحت کر دی۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، انظرنا کہو، واسمعوا، اور اس بات کو، اس حکم کو، اس بات کو، اس خبر کو اچھی طرح سن رکھو، اس حکم کو اچھی طرح سن لو، اور اچھی طرح سننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ عمل کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب۔ یہود کی ان بیماریوں میں سے، ایسے الفاظ میں سے کئی الفاظ ہیں، مثلا ایک لفظ یہ بھی تھا جب وہ سلام کرتے تھے، جب وہ سلام کرتے تھے تو یوں کہتے تھے السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی الفاظ کو تھوڑا سا اس طرح چبا کر کہتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہ السلام نہیں کہتے تھے بلکہ السلام کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ السلام کا معنی ہے تم ہلاکت، بربادی، اور علیکم کا معنی ہلاکت اور تباہی، بربادی اور تباہی۔ اب یہ بدعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی خبیثانہ انداز کو دیکھتے ہوئے فرمایا اپنے ماننے والوں کو کہ جب تمہیں یہ اس طرح کا کچھ لفظ استعمال کریں سلام کے طور پر تو تم جواب میں صرف کہو وعلیکم۔ کیا کہو؟ اس کا معنی کیا ہے کہ جو تم ہم پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہی ہو۔ اگر سلامتی کے الفاظ بھیج رہے ہو تو اللہ تمہیں بھی سلامتی نصیب فرمائے ایمان کی قبولیت کے ساتھ، اور اگر ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی کی دعائیں کر رہے ہو تو اللہ تمہیں ہلاک اور تباہ برباد کر دے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر پہلے بھی 2-3 دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے، وہ کیا ہے کہ یہودی ہوں یا مشرکین مکہ، ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو شرف ملا ہے یہ ان کے لیے حسد کا باعث بنا۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کے لیے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ وغیرہ لوگوں کے لیے تو اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ سردار ہم ہیں، سردار ہم ہیں، اور نبوت اس آدمی کو مل گئی ہے، یہ تو مطلب ہماری اولادوں میں سے تو پہلے ہمیں نبوت کے لیے چننا ہی تھا اللہ نے، تو ہمیں چنتے۔ علی رجل من القریتین عظیم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین، تو وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن ان دو بستیوں میں سے، ان دو بستیوں کے اور کئی آدمیوں میں سے کسی اور آدمی پر نازل کیوں نہ ہوا، صرف اس آدمی پر نازل کیوں ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یتیم ہونا یا مالی اعتبار سے کمزور ہونا یہ ان کے نزدیک بڑی عیب کی بات تھی، اور مالدار ہونا یہ بڑی خصوصیت کی بات تھی۔ تو مالدار ہم، سردار ہم، کاروبار ہمارا، تاج و تخت ہمارے پاس، تو نبوت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت بنو اسحاق میں چل رہی تھی، آخر میں آ کر کے نبوت بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ تو دونوں کا
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ ہرگز یہ بات نہیں چاہتے، یعنی ان کی دل میں یہ بات موجود ہے کہ آپ پر خیر نازل نہ ہو، آپ پر خیر، یہاں خیر سے مراد وحی الہی ہے، یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ یا پھر خیر سے مراد یہاں پر فتوحات ہے، جیسا کہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں فتح، یا پھر خیر سے مراد مال ہے، یہ آپ کے لیے کبھی بھی خیر نہیں چاہتے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی خیر نہ ملے، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اصل میں یہاں پر خیر کا معنی میں نے عرض کیا مال بھی ہے، فتوحات بھی ہے اور نبوت بھی ہے، لیکن یہاں پر ترجیحاً نبوت کو لیں تو یہ جملہ بہت اچھا ہوگا، نبوت کو لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، تو یہاں پر رحمت سے مراد وہی نبوت ہوگی تاکہ پچھلے جملے کے ساتھ اس کا ربط بھی اور تعلق بھی مضبوط ہو جائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔